بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلا وحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ والو، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا۔ اس دن کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ دنیا جہان کے تمام کام 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے۔ اللہ والو، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں، لیکن یوم عرفہ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ صرف 1 منٹ نکال کر ہاتھ کی 3 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں۔ جس حاجت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ حاجت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ اللہ والو، رب کی رضا کیا ہے؟ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، میدان عرفات میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اتنے سارے اعمال، اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر بیٹھ کر 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی من پسند خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یوم عرفہ سال میں ایک بار آتا ہے اور حاجیوں کے لیے خوشی دیکھنے والی، اور جو بندہ اس دن کی قدر و قیمت، اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروا لے۔ آج جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ دن بہ دن مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ رکاوٹوں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ، طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہو تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا، صرف 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ۔ یہ دن واقعی بڑی فضیلت والا۔ اگر کوئی رب کے نظاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحج آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بدھ کا دن ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لے اور ہاتھ کی 3 انگلیوں پر رب کعبہ کا ایک صفاتی نام، جسے اسم اعظم کہتے ہیں، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم، جس کو پڑھنے سے ارجنٹ بیسس پر ہر حاجت، ہر مقصد پوری ہو جاتی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا۔ یا حیو یا قیوم جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، یوم عرفہ کے دن دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا اور زبان پر یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جانا۔ 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے،
اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قسم خود رب نے کھائی کہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، پہلے 10 دن قبولیت کے دن۔ اللہ والو، ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران 9 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ایسے نہیں۔ آپ نے 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اس توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا۔ آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 انگلیوں پر 3 بار یا حی یا قیوم کو شروع سے اب تک بتائے گئے، جیسے ہی 9 بار یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا، 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور سورہ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی، سورہ کوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی، سورہ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں، صرف 7 بار پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنی گناہوں توبہ کی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ ضد کر کے مانگ، آپ نے اگر گاڑی جو مانگتے چلے جائیں گے آپ دیتا جائیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ ہر حاجت کو غیبی خزانوں۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری، رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، پورے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو کمنٹس میں لکھ، انشاءاللہ آپ کو بہترین حل بتا دیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیس کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، اگلے سال میرا رب انشاءاللہ کو بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔